اتنا بڑا نیٹ ورک موساد کا موجود ہے اس وقت بھی ایران کے اندر کہ یہ ٹرانسپورٹیشن اسلحے کی ہو سکتا ہے ہو چکی ہو، وی ڈونٹ نو وہاں کی کیا سچویشن ہے، کیونکہ جس دن انہوں نے ایک دن ہی جو ٹاپ براس ملٹری لیڈرشپ تھی ایران کی وہ اور وہ پریسائز اور پن پوائنٹ انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا. تو یہ کہنا کہ جناب کہ وہاں پر یہ نہیں، تو دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ویزیبل نہیں ہیں. جو اتنی ہارڈ لائن لی ہے امریکہ نے، اور یقینی طور پر ان کے بیک گراؤنڈ کے اندر بھی کوئی جو خاص جو ہے وہ مشاورت ہوئی ہوگی اسرائیل کے ساتھ، کیونکہ ایران جو تھریٹ ہے وہ تو اسرائیل کو ہے نا، امریکہ کو تو ایسے اس طرح تھریٹ نہیں ہے. ان کی جو مختلف بیسز ہیں 50,000 پلس ٹروپس جو امریکہ کے موجود ہیں عراق کے اندر، قطر کے اندر، اگر آپ مختلف جگہوں پر دیکھیں تو یہاں تک کہ اگر وہ وہاں پر اگر حملہ کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی. اور وہ مجھے خدشہ محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے، اور یہ کوئی جو پلاننگ ہوئی ہوئی ہے وہ خاصی کوئی مطلب کہتے ہیں نا کہ گہری ہے، کیونکہ اس وقت تو اب جو مظاہرے ہیں وہ تو ختم ہو چکے ہیں، اور ڈیتھ ٹول بتا رہے ہیں، ویسٹرن میڈیا بتاتا ہے 2500، وہ ایرانین میڈیا والی سائٹ بتا رہے ہیں، یا یہ سائٹ کہتی ہے کہ 250. تو یہ بڑا گیپ ہے، ڈیتھ ٹول بھی نہیں پتا لگ سکا کتنا ہے، تو پھر ہمیں یہ کس طرح پتا لگ سکتا ہے کہ جی وہاں پر اسلحہ پہنچا نہیں پہنچا. جی صاحب دیکھیں ظاہری بات ہے کمیونیکیشن اپریٹس موجود نہیں ہے، انٹرنیٹ ہے نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے خبر تو حکومت نے پہنچانی ہوتی ہے یا اگر انڈیپینڈنٹ میڈیا ہو، تو وہ دونوں ظاہری بات ہے موجود نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں تو اس چیز کا اندازہ نہیں ہم کر سکتے. لیکن آپ کی بات میں بڑا وزن ہے کہ وہاں پہ جتنا بڑا موساد کا نیٹ ورک موجود ہے انہوں نے اسلحہ ضرور پہنچایا ہوگا، اور یہ بھی جو لڑائیاں ہوئی ہیں ان لوگوں نے اسلحہ کوئی نہ کوئی چلایا ہے، تو آگے سے جو حکومت ہے اس نے بھی فورس کا استعمال. افغان گرفتار ہوئے ہیں ود ویپنز، وہ انہوں نے ایویڈنس دکھایا ود ویپنز افغانز. تو اب دیکھیں گے افغانز ہیں، انڈیا کا بہت بڑا اپریٹس ہے، جن سے متعلق سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ وہ کراس بارڈر ٹیررزم کا صرف پاکستان کو ہی ان سے گلا ہے اور کسی پڑوسی کے ساتھ وہ کچھ نہیں کر رہے. اب یہ دیکھ لیں. جی بالکل. اور آپ کو پتہ ہے حسن صاحب، انڈیا کا آن ارائیول ویزا ہوتا تھا ایران میں، وہ بھی ایرانینز نے بند کر دیا انہی خدشات کی وجہ سے کہ جو لوگ انڈیا سے ایران آتے ہیں پہلے وہ تھا کہ ویزا کوئی نہیں، آ جائیں آپ کو سٹیمپ لگا کے اندر بھیج دیتے ہیں. اب انہوں نے یہ کچھ 2 مہینے پہلے بند کر دیا ہے، بیکاز ان کو پتا کہ انڈیا کی وجہ سے کافی انفلٹریشن جو ہے وہ اسرائیل نے کی ہے. سو اب سوال صرف یہی ہے جو کہ کیا اسلحہ پہنچا ہے، کتنا پہنچا ہے، اور بالکل صحیح. اچھا چیمہ صاحب یہ بالکل صحیح ہے، ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے. چیمہ صاحب اگر آپ اس وقت آپ کو کہا جائے کہ موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت پاکستان کو ایڈوائز کریں، اب مجھے پتا ہے کہ آپ ڈیفرنٹ سطح کے اوپر انگیج بھی ہیں، رابطہ بھی ہے آپ کا، تو چند ایک اقدامات جو حکومت وقت اس وقت کر رہی ہوگی کرنے چاہیے، یا آنے والے دنوں کے اندر ہمیں جو ہے اس کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی، کیونکہ اکراس دا بورڈ جو تبصرہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، گاڈ فوربیڈز اگر ایران کے اندر عدم استحکام اگر میسو لیول کا زیادہ ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ڈیولپ ہو جائے گا ان سو مینی ریسپیکٹس. چیمہ صاحب دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے، افغانستان میں بھی اس وقت نان اسٹیٹ ایکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی دہشت گرد گروپ ہیں، اور وہ بھی آپ کا 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے. پھر اگین آپ کا ایک لمبا بارڈر مزید ہے ایران کا. اگر وہاں پہ بھی ایسے حالات ہوں کہ ملیشیاز ہوں، نان اسٹیٹ ایکٹر ہوں اور آپس میں، اور پھر وہاں پہ اسرائیلی، دیکھیں اگر وہاں پہ سول وار ہوتی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اسرائیل آپ کا نیبر آ گیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں ظاہری بات ہے گورنمنٹ اس پہ ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں ویسٹ میں، ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ رجیم چینج کوئی آپشن نہیں ہے. ماضی میں آپ نے دنیا میں جہاں جہاں رجیم چینج کیا وہ سارے کولیپس ہو گئے، وہ کوئی اچھے فارمولے نہیں رہے. تو ایک تو اس کی طرف نہیں جانا چاہیے، دوسرا ایک براڈر ڈائلاگ ایران کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ ایران بھی اپنی اندر ریفارمز لے کے آئے، دوسرا ویسٹ بھی ان کو کنسیشن دے اور ان کو تھوڑا مین سٹریم کرتے ہیں. اگر آپ اس طرح ان کو ٹائٹ کرتے رہیں گے اسرائیل کے کہنے پہ تو میں نہیں سمجھتا بہت سارے. اور دوسری بات ہے کہ چائنا اور رشیا کو بھی تھوڑا اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا چاہیے. وہ ایک ریلیکٹنٹ پاورز ہیں، انہیں بھی گلوبل سٹیج پہ دنیا ان کی طرف دیکھتی ہے، اور اگر وہ اسی طرح ایک سائلنٹ موڈ میں رہیں گے
اور ایک ڈورمنٹ پوزیشن رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بہت بڑا گیپ ہے گلوبل سٹیج پہ. اس پہ یو این ایس سی اور باقی جو پلیٹ فارم ہے وہ تو چلو پرفارم نہیں کر پا رہے, تو یہ رشیا اور چائنا کا کام ہے نا کہ وہ ان چیزوں کو تھوڑا ایکٹیویٹ کریں. دیکھنا یہ ہے کہ ہم بارڈر پہ ہیں, ہمیں ہمارا تو انٹرسٹ ایران کے ساتھ کپڑ لے جائے. اچھا چیمہ صاحب, جو او آئی سی کا جو کردار ہمیشہ ہم اس کے ناقد ہی رہے ہیں کہ او آئی سی مطلب سب سے لاسٹ میں جو ہے اٹھتی ہے. ابھی یہ صومالی لینڈ کا ایشو ہوا, ایک ایمرجنسی میٹنگ ہوئی, اچھی بات ہے. زیادہ تر لوگوں کا یہ بھی خیال ہے ابھی کہ او آئی سی کو امیڈیٹلی اس کے اوپر جو کچھ نہ کوئی اپنا پلیٹ فارم حاضر کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر بات چیت کے ذریعے اس معاملے کو حل کیا جائے, کیونکہ ڈسٹربنس ان ایران 90 ملین پلس کا ملک ہے. آپ کو پتا ہے ایرانین سوچ, ایرانین اپنی جو روایات ہیں, وہ پھر ایک لڑائی اگر بڑھی تو پھر بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے پورے مشرق وسطیٰ کے لیے. ہمارا تو 1000 کلومیٹر کا بارڈر ہے ہی ہے. چیمہ صاحب دیکھیں, او آئی سی سے فرینکلی سپیکنگ کوئی امید رکھنا میں تو نہیں رکھتا اس پہ, نہ ہی انہوں نے کبھی کوئی ایسا بڑا قدم اٹھایا ہے. ہمیں تو کشمیر کے حوالے سے بھی بہت ساری مدد چاہیے ہوتی تھی لیکن نہیں ہم وہ لے سکے. لیکن ڈیفینیٹلی کچھ ممالک ہیں, ترکی ہے, سعودی عرب ہے. جیسے سعودی عرب نے ایران کے ساتھ اپنا ریپروشما کیا جو کہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ تھی ہمارے لیے. ہم سمجھتے تھے کہ یہ ایک اچھا شگون ہے, لیکن پھر آگے سے جنگ شروع ہو گئی مڈل ایسٹ میں اور انٹرنل ایران کے پرابلم آ گئے. مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ سعودی عرب, ترکی, پاکستان کو کوئی انیشیٹو ضرور لینا چاہیے. اینڈ ابو آل اب دیکھیں نا, ابراہیم اکارڈ کی وجہ سے ود ان مسلم ورلڈ بھی بہت ساری تقسیم آ چکی ہوئی ہے اور اس کو بھی بہت سارے پلیئرز دیکھ رہے ہیں. بالکل صحیح چیمہ صاحب, یہ ڈویژن ہے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور کیونکہ جو چیلنجز ہمارے سامنے اور اس خطے کے سامنے اور مسلم امہ کے سامنے ایمرج ہو رہے ہیں بیکاز آف دس کرائسس, بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. تو اس کا حل میرے خیال میں مل بیٹھ کے ہونا چاہیے. اور مسلم لا کتنا بڑا ہے کہ اگر وہ یہ اکٹھے ہو جائیں تو یہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں. ناظرین بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جو بڑی خبر آج ڈیولپ ہوئی ہے, کرپٹو کرنسی پاکستان کے اندر اب استعمال ہو سکے گی, اس حوالے سے گورنمنٹ آلریڈی کام کر رہی ہے. آج ایک بڑا معاہدہ ہوا ہے, کس کمپنی کے ساتھ ہوا ہے, کتنی بڑی مقدار کے اندر جو پیسے ہیں ڈیجیٹل کرنسی جو استعمال ہوگی پاکستان میں آنے والے ہفتوں مہینوں کے اندر, تفصیل سے بات کرتے ہیں.